الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله الميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. صلوات. انسان کی زندگی میں اس کے اللہ کی طرف سفر کرنے میں جو سب سے بڑی خصوصیت نظر آتی ہے، اس کا ایک ایسی سوسائٹی میں رہ کر پیدا ہونا، بڑا ہونا، جوان ہونا، ادھڑ ہونا، بوڑھا ہونا اور پھر مر جانا. اس کی پوری زندگی ایک سوسائٹی ہی میں ہوتی ہے، اجتماع میں ہوتی ہے. اور اجتماع میں ہم کو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، کم جاننے والے، زیادہ جاننے والے، کم عقل رکھنے والے، زیادہ عقل رکھنے والے، سوچ فکر زیادہ رکھنے والے، کم سوچ فکر رکھنے والے، پڑھے لکھے، کم پڑھے لکھے، ان پڑھ، یہ سب الگ الگ طبقے رہتے ہیں. ابتدا سے توجہ کا ہوتا ہے. سوسائٹی، اجتماع کو اگر ہم ایک ایوریج کے طور پر دیکھیں، جس سوسائٹی میں اکثریت ان پڑھ رہے، جاہل رہے، کچھ اس کو پتہ ہی نہ ہو، اور ایک چھوٹا سا پرسنٹیج پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو، ایسی سوسائٹی میں وہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ کس حد تک اپنی سمجھ کی بات سوسائٹی میں جاری کر سکیں گے، ان کی عقل کی بنیاد پر کتنی سوسائٹی چلے گی اگر ان کا پرسنٹیج بہت ہی زیادہ چھوٹا ہوگا اور جاہلین کا طبقہ اتنا بڑا ہوگا کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے. تو جب ہم ایوریج لیں گے سوسائٹی کے موومنٹ کا، تو اس میں جاہلین کا اثر زیادہ رہے گا، جاہلین کا کنٹریبیوشن زیادہ رہے گا یا پڑھے لکھوں کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم 0 سے 100 تک لیں، 5% پڑھے لکھے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، 90% بالکل ہی ان پڑھ ہوں گے اور 5% کچھ تھوڑے بہت پڑھے لکھے. عموماً ایسی سوسائٹیز کو دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر لٹریسی اور اگنورنس زیادہ ہے، وہ سوسائٹیز کا جو ایوریج پرفارمنس لیول ہے وہ لگ بھگ 30% کے نیچے ہوگا. یعنی وہ لوگ ایک سوسائٹی کے طور پر ایک کامیاب سوسائٹی نہیں بن پائیں گے. ابتدا ہے، مقدمہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں جواب سے. اگر ہمارے پاس کم سمجھنے والے، کم پڑھے لکھے، کم سوچنے والے لوگ بہت بڑی تعداد میں ہو جائیں گے اور سمجھدار لوگ بہت کم تعداد میں ہو جائیں گے، تو بات جو چلے گی سوسائٹی میں، سوسائٹی کا جو رنگ روپ بنے گا وہ سب کا سب لگ بھگ ایک ایسی ایوریج پہ آئے گا جس کو ہم اگر 0 to 100 میں لگائیں تو 30% کو لے کر چل سکتے ہیں. تو ایسی سوسائٹیز ہمیشہ مغلوب رہیں گی، یعنی ان پر کسی اور بہتر سوسائٹی کا غلبہ ہو جائے گا اور ان کے جاہلین کی طرف سے ان کے پڑھے لکھے لوگ خاموش ہو جائیں گے اور یہ سوسائٹیز کسی باہر کی سوسائٹی سے ایکسپلائٹ کیے جائیں گے. یہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے کہ وہ جو ایکسپلائٹ کرنے والی جو باہر سے سوسائٹی
طاقتور سوسائٹی ہے وہ ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہتی ہے. آپ پوری تاریخ کو دیکھیے, جہاں جہاں پر پڑھائی لکھائی سوچ فکر زیادہ رہی وہ قوم غلبہ پیدا کری. انڈین ہسٹری کو لے کر دیکھیے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی چھوٹا طبقہ برہمنوں کا پڑھا لکھا تھا, اس کے بعد کچھ حد تک اونچی ذات والے پڑھے لکھے تھے. اکثریت کیا تھی؟ جاہل تھی, جاہل رکھی گئی تھی. پڑھنا لکھنا ان پر ممنوع قرار دیا گیا, ان کو پڑھنے لکھنے کا اختیار نہیں تھا. نتیجتاً آپ دیکھیں گے سنسکرت جو پڑھے لکھوں کی زبان تھی, عوام کی زبان نہیں تھی, وہ ایک مدت کے بعد ختم ہو گئی جب پڑھے لکھے طبقے کی طاقت ٹوٹ گئی. ہوا کیا کہ چھوٹا سا پڑھا لکھا طبقہ اپنے آپ کو مسلط کر رکھا تھا بت پرستی کے ذریعے سے عام سوسائٹی کے اوپر, مگر عام سوسائٹی کا لیول یہ لوگ ریفلیکٹ نہیں کر رہے تھے. عام سوسائٹی کا لیول وہی 30% والا لیول ہو گیا تھا کیونکہ اکثریت ان پڑھ تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ باہر سے جب حملہ ہوا مسلمان آئے, پہلے محمود غزنوی اور اس کے بعد محمد گوری آ کر ایک مرتبہ لوٹ چلی, اس کے بعد قبضہ ہو کر حکومت بنائی گئی. یہ سلسلہ آگے بڑھا. اس طریقے سے میں ہندوستان کی مثال دے رہا ہوں, اور بھی سوسائٹیز کو آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا, کیونکہ یہ کم لوگ اپنے آپ میں علم کو رکھ کے دوسروں تک نہیں پہنچا رہے تھے. ایوریج سوسائٹی کی اتنی گر گئی تھی کہ وہ سوسائٹی پر جب مسلمان علم اور فکر کی بنیاد پر آئے تو مٹھی بھر مسلمان آ کر یہاں پر غلبہ کر سکے, کیونکہ یہ سوسائٹی میں اس زمانے کے حساب سے علم آگے نہیں بڑھ رہا تھا. اگر محمود غزنوی کے ساتھ آئے لکھنے والے اسکالر البیرونی کے اگر آپ ورکس کو دیکھیں جس میں انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے ہندوستان کے نام, آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں. ہسٹری میں تو ہم البیرونی کے بارے میں پڑھتے ہیں, آپ نیٹ پر بھی. البیرونی محمود غزنوی کے ساتھ آیا کرتا تھا, جو 17 حملے ہندوستان میں لوٹنے کے لیے محمود غزنوی نے کیے. اس دوران جو اسکالرلی کام ہوا ہے, جو فکری کام ہوا ہے, وہ کام البیرونی نے انڈین سوسائٹی کو اسٹڈی کرنے میں ڈالا ہے. مختلف گاؤں میں, مختلف قصبوں میں, مختلف شہروں میں جہاں جہاں جانا ہوتا وہ بات چیت کر کر, کوئی انٹرپریٹر کو رکھ کر وہ ان سے بات چیت کرتا. وہ یہ ایک بات لکھتا ہے, کتاب کا نام ہندوستان ہے, شاید کسی ملک کے نام پر لکھی ہوئی وہ سب سے پہلی کتاب ہے. یہ 1000 سال پرانی بات ہو رہا ہوں, لگ بھگ 1000 سال پرانی بات ہو رہا ہوں. تو جب یہ کتاب لکھی گئی اس میں البیرونی ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ میں جب برہمنوں سے بات چیت کرتا تھا اور کوئی علم کی بات انہیں بتاتا تھا تو ان کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ آدمی کے پاس علم آیا تو کہاں سے آیا. ہم تو سمجھتے تھے یہ بات ہم ہی کو معلوم ہے اور ہم نے کسی کو دی نہیں تھی, ہم نے کسی کو بتایا نہیں تھا. علم ایسی چیز کا نام ہے کہ جو آپ بتائیے یا چھپائیے ایک مدت کے بعد وہ ظاہر ہو جاتا ہے. یہ تو انسانوں کی میں بات بول رہا ہوں, میں ابھی بھی مقدمہ چل رہا ہے, میں بھی موضوع پر نہیں آیا ہوں. شاید کچھ اور 4-6 لوگ زیادہ ہو جائیں تاکہ موضوع کو پھر وہاں سے آگے بڑھاؤں. یہ فقط انسانوں میں نہیں ہے, یہ فقط انسانوں میں نہیں ہے. ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جاپان میں. جاپان کے چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے جہاں کے اوپر سوائے بندروں کے کوئی اور نہیں رہتا, چھوٹے جزیرے تھے. تو ان کے پاس کھانے کو کیونکہ کھانا نہیں رہتا تھا, قید ہو گیا تھا, برسات کم ہوئی تھی, تو حکومت نے سوچا کہ بھائی ان کے یہاں کچھ نہ کچھ بھیج دیا جائے. تو آلو کیونکہ شوق سے کھایا کرتے تھے, ان کے وہ چھوٹے چھوٹے آئلینڈز پر, جزیروں پر جا کر شپ سے آلو ڈال دیے جاتے تھے اور وہ لوگ آ کر وہ آلو کو لے لیتے تھے. شروع جب آلو ڈالے گئے اور آلو کو مٹی لگی ہوئی ہوتی, ہمارے یہاں بکنے والے جو آلو ہیں ویسے آلو نہیں رہتے تھے, ایسے آلو کے جس کو صاف نہیں کیا گیا. تو شروع میں ان بندروں نے ان آلووں کی مٹی نکالنے کو زمین پر اس کو گھستے تھے. جس کا جب وہ مٹی نکل جاتی کھا لیتے. اس کے بعد ایک بندر نے, اچھا جہاں ڈالتے تھے جزیرے تھے, پانی تھا, سمندر سے کشتی میں لا کے ڈالتے تھے. آسان تھا بندروں کے لیے کہ دھو لینا, لیکن کوئی دھوتا نہیں تھا. لیکن کوئی دھوتا نہیں تھا, وہ کس کا ہی کھاتے تھے, کافی تک مشکل ہوتا تھا. ایک بندر نے دھونا شروع کیا. جیسے ایک بندر نے دھونا شروع کیا وہ دوسرے بندروں نے بھی فوراً کا فوراً وہ دیکھ کر سیکھ لیا. مزے کی بات تو یہ ہوئی کہ دوسرے جب جزیرے پر یہ لوگوں نے بعد میں آلو ڈالنا شروع کیا بعد میں, تو دیکھا کہ شروع سے ہی یہ بندر آلو دھو کے کھا رہے, وہی بندر, وہی ذات کے بندر. تو ایک جگہ پر کسی چھوٹے جزیرے پر بندروں کا یہ سیکھ لینا کہ
اور مٹی پہ گھستے ہیں تو کچھ کنکر لگ ہی جاتے ہیں. تو بالآخر جو چیز کچھ بندروں کو ایک آئلینڈ پر کچھ مدت کے بعد سمجھ میں آئی، ان کے سمجھ میں آنے کے بعد دوسری آئلینڈ پر کہ جہاں پر ان بندروں کا وہ بندروں سے کوئی ربط نہیں تھا، وہ چیز ان تک پہنچ گئی. یہ اللہ کی روش ہے کہ علم پر آپ بیٹھ جائیے، سو جائیے، وہ علم آپ کے تحت نہیں رہے گا، وہ دنیا میں پھیلتا ہے، وہ دنیا میں پھیلتا رہے گا. یہاں سے میری گفتگو چھوڑی، سر بات کیجیے گا. ان سب قصوں سے ہمارے کو دین سے، ہمارے دینی ایمان سے، ہمارے دینی عمل سے کیا؟ قرآن کی آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا، سورہ آل عمران کی 187 آیت. ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، جبکہ اللہ نے وعدہ لے لیا ان لوگوں سے کہ جسے کتاب دی گئی، کہ جسے کتاب دی گئی ہے وہ اسے یقیناً دوسرے تمام لوگوں تک پہنچا دیں اور اسے چھپائے نہ. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ میں نے وعدہ لے لیا ان لوگوں سے کہ جس کو کتاب دی گئی کہ وہ یقیناً اسے لوگوں تک پہنچا دیں گے اور اسے نہیں چھپائیں گے، اس کے مفہوم کو، اس کے بیان کو نہیں چھپائیں گے. پر انہوں نے کیا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے اس میسج کو، اس بیان کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اس کا سستا سودا کر دیا، اور اس کا سستا سودا کر دیا، اور کیا ہی برا سودا انہوں نے اس کا کیا ہے. یہ قرآن کی آیت. اللہ جب کسی قوم کو کتاب دیتا ہے، علم دیتا ہے، تو ایک وعدے کے تحت یہ علم اس تک منتقل ہوتا ہے کہ اگر تم کو یہ چیز مل رہی ہے، یہ تم تمام کے تمام لوگوں تک اسے منتقل کر دو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے. مگر عموماً امتوں نے کیا کیا؟ یہ مسلمانوں کو اللہ کہہ رہا ہے جب آخری کتاب نازل ہو رہی ہے، آخری آسمانی کتاب نازل ہو رہی ہے، یہ گزشتہ کی تاریخ کی بات اللہ بتا رہا ہے کہ ان کو یہ وعدے کے ساتھ، میثاق کے ساتھ، محکم کووننٹ کے ساتھ ان کو یہ کتاب دی گئی، انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، سستا سودا کر دیا اس کا، اور یہ کیا برا سودا انہوں نے اس کا کیا. ہم کو اب یہ کتاب آ رہی تھی جب یہ آیا تھا، سورہ آل عمران لگ بھگ 3 ہجری کا سورہ ہے. تو اب یہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب جب مسلمان ایک سوسائٹی بن رہے ہیں، اب یہ مسلمان جو ایک سوسائٹی بن رہے ہیں، ان پر کیا ذمہ داری آ رہی ہے کہ اب تمہارے پاس کتاب آئی ہے، تم سے بھی میثاق لیا جا رہا ہے، تم سے بھی وعدہ لیا جا رہا ہے. اللہ نے تم سے بھی وعدہ لیا ہے اب کہ تم یقیناً اس کو لوگوں تک پہنچاؤ گے. ہم کو حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ نہج البلاغہ کا ایک کلمہ انسان کا یہ مضمون ہے جس کو مختلف علماء نے اہل سنت کے بھی اور شیعہ بھی نقل کر چکے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اللہ کسی جاننے والے کو بھیجے تو ان لوگوں سے پہلے اس جاننے والے سے یہ وعدہ اور ذمہ اس سے لے لیتا ہے کہ تو ان کو ان باتوں سے آگاہ کر دے گا جو تیرے پاس بعنوان علم دیے گئے ہیں. اس کے بعد جاہلوں سے وعدہ لیتا ہے کہ تم عالم سے پوچھنا. بغیر عالم کے وجود کے جاہل سے علم حاصل کرنے کا تقاضا اللہ تعالی نہیں کرتا. پہلے عالم سے وعدہ، پھر جاہل کا اوپر حکم کہ جاؤ عالم سے پوچھو. اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو علم حاصل کرنے کے بعد
ان لوگوں کو جو اس سے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اور اس علم کے مستحق ہیں، اگر وہ نالج کو ان تک منتقل نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ اگر کوئی سوسائٹی میں علم ایک چھوٹے سے گروپ میں محدود ہو کر رہ جائے اور وہ علم دوسروں تک نہیں پہنچایا جائے تو جو قوم کے پاس کم جاننے والے ہیں اور بہت زیادہ نہیں جاننے والے ہیں، وہ ہر وہ چیز جو دین سے مربوط ہوگی وہ اپنے طریقے پہ فالو کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دین ہلکے وہ پیور ریلیجن کی جگہ، دین حنیف کی جگہ ایک امپیور ریلیجن ہو جائے گا، اور جو پیور ریلیجن کو پیش کرنے والے ہوں گے ان پر شک و شبہ کیا جائے گا کہ یہ کون سا دین پیش کر رہے ہیں، کیونکہ جہل کا غلبہ ہوتے 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 اتنا بڑھ جائے گا کہ جو بات جاہل بولتا ہے اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ علم کا شیوع نہیں ہو رہا ہے، علم کو پھیلایا نہیں جا رہا ہے، اگنورنس کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ تو ذمہ بنتا ہے تمام کے تمام لوگوں کا کہ جو جانتے ہیں وہ نہیں جاننے والوں تک پہنچائیں، بلکہ ہماری قوم سے ہٹ کر بھی دوسروں تک پہنچائیں۔ اب جب ہم کو پہنچانے والی قوم بنایا ہے تو پہنچانے والا اگر خود اس علم پر عمل نہیں کرے گا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس لیے قرآن کی آیت آئی ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، لما تقولوا ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے یہاں نفرت زدہ چیز ہے کہ تم وہ کہو جو کرو نا، تو زبانی جمع خرچ بھی کافی نہیں ہے، آپ کو وہ میسج کو لیو کرنا پڑے گا، آپ کو وہ میسج کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا، اور پھر آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے اور آپ کے گفتگو اور گفتار سے دوسروں تک پہنچانا ہوگا۔ لیکن سب سے بہترین پہنچانا بغیر زبان کھولے پہنچانا ہے۔ آپ کا عمل، آپ کا طریقہ کار لوگوں کو اتنا متاثر کرے کہ لوگ بولے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو ایسا عمل کرتے ہیں۔ کونو، امام جعفر صادق علیہ السلام سے طرف بلاؤ بنا اپنا منہ کھولے، بغیر اپنی زبان چلائے۔ تو کس حد تک ہم کو اپنے دین پر عمل فرما ہونا پڑے گا، جس کے نتیجے میں وہ دین کے ماننے کا ہمارا طریقہ اتنا سپیریئر ہو جائے کہ لوگوں کو ہمارے عمل سے ہمارے دین کا پتہ چل جائے۔ یہ اتنا اونچا بار کیوں رکھتا ہے اللہ میاں؟ سیدھا سادہ کچھ نہ کچھ ایک طریقہ بتلا دیتا، ہم ہلکے ٹکے نماز پڑھ لیتے، روزے رکھ لیتے، ایسے ویسے کچھ کام کر کے زندگی میں اپنا کام کاروبار آگے بڑھاتے رہتے۔ یہ اللہ اتنا اونچا بار سیٹ کیوں کرتا ہے؟ اتنا اونچا کیوں سیٹ کرتا ہے کہ ہمارے قول سے نہیں، ہمارے فعل سے لوگ متاثر ہو کر دین پر آ جائیں، اچھائی کو سمجھ لیں، نیکی کو جان لیں۔ اللہ یہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ ہم سے، آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ ہم سے، آپ سے محبت رکھتا ہے، جانتا ہے کہ آپ کا پوٹینشیل کیا ہے۔ آپ دوسری کلاس میں پڑھنے والے بچے سے ٹریگنومیٹری کے سوالات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ مشکل سائنس کے سوالات آپ اس سے نہیں کریں گے، کیوں کہ اس کے فہم کی، اس کی قدرت سے باہر ہے۔ 10 سال کے بچے کو 15 سیکنڈ میں 100 میٹر دوڑنے کی بات آپ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے سر میں 15 سیکنڈ میں نہیں دوڑا جا سکتا۔ آپ کی قدرت، صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے باہر رکھا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ شیطان ہمارے حوصلوں کو کم کر کر ہمارے دین کو، یہ لیول کو چلنے کے اتنا نیچے لا دیتا ہے کہ ہم اسے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وہ تو اسے اس میسج کو پیچھے پھینک دیے اپنے پیٹوں کے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ دین کو اگر آپ اپنے زندگی میں
اپنے آنکھوں کے سامنے نہیں رکھتے ہیں اور اسے ایک بڑی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں کہ جو مجھے اپنانا بھی ہے اور اس حد تک اپنانا ہے کہ لوگ میرے زبان کھولنے کے علاوہ بھی مجھ سے میرے دین کے بارے میں پتہ کر لیں اور اگر ضرورت پڑے تو مجھے بولنا بھی ہے تو پھر وہ لیول پر اگر ہم دین فالو کریں گے تو دین آنکھوں کے سامنے رہے گا. اس کے علاوہ اگر دین فالو کریں گے تو وہ پیٹ پیچھے چلا جائے گا. بہت آسان ہے دین کو پیٹ کرنا, بہت آسان ہے دین کو پیٹ کرنا, اس لیے کہ اس کی اہمیت جبھی سمجھ آتی ہے کہ جب انسان کا باطن پوری طریقے سے روشن ہو. میں توجہ کم ہوتا جو میں بار بار کہتا ہوں, میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, اندر انسان کا جب باطن خوب اچھی طریقے سے روشن ہوتا ہے تو اس کو دین بہت ہی واضح نظر آتا ہے. جو چیز, جو اسکرپٹ ہم نہیں پڑھتے, آپ جانتے ہیں یہ اسکرپٹ ہے, ہم جانتے ہیں یہ اسکرپٹ ہے, مگر ہم کو پتا ہے کہ ہم یہ نہیں پڑھ سکتے. آپ کو کوئی لا کر پیمفلیٹ دے دے, جو آدمی تیلگو نہیں پڑھ سکتا, اسکرپٹ نہیں جانتا ہے کہ تیلگو لکھی ہوئی ہے نا, پڑھنا نہیں آتا, تو اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا, کسی کو دے دے گا چھوڑ دے گا. تامل نہیں جانتا ہے, تامل اسکرپٹ سمجھ جائے گا کہ تامل یا ملیالی اسکرپٹ ہے, مگر کسی اور کو دے دے گا. دین کے تعلق سے بھی جب دین کے لکھی ہوئی چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں تو اس کی روح کو پڑھنا پڑتا ہے, اس کی روح کو پڑھنا پڑتا ہے. جب اس کی روح وہ احکام نہیں پڑھ پاتی, وہی ہوتا ہے وہ روح اس احکام سے منہ پھیر لیتی ہے یا ان احکامات کو پیٹ کر دیتی ہے. بار بار اس چیز کی طرف جو اشارہ ہے کہ دیکھو اس قابل بن جاؤ کہ دین جب تمہارے سامنے آ جائے تو ایک پیاسا جیسا پانی کو لپک کر حاصل کر لے گا, اس کی افادیت, اس کا فائدہ اس کو پوری طریقے سے پتا ہوگا. تمہاری روح اگر پوری طریقے سے اگر آمادہ ہوگی تو دین کے احکام کو جیسے اسپانج پانی پی لیتا ہے جو سوکھا ہو, اس طریقے سے تمہاری روح دین کے احکامات کو پینا شروع کرے گی اور اس کا فائدہ تمہاری روح کو اور معلوم ہوتا جائے گا تو وہ روح اور بھی آگے بڑھتی جائے گی, کوشش میں کبھی کمی نہیں کرے گی. اور اس کوشش ہی کو نمازنے کا ہم ذمہ لیں. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, اور ایسوں کی کوشش ہی اللہ کے یہاں قدردانی سے قبول کر لی جائے گی. قرآن کی آیت ہے, صلوات بھیجیں محمد. تو یہ گفتگو کہ اگر ہماری سوسائٹی کو ہم ریز کرنا چاہیں تو ہمارے پر یہ ذمہ ہے کہ ہم اس پیام کو, کہ جو پیور پیام ہے, پاک پیام ہے قرآن کا, اسے جتنا ہو سکے لوگوں تک پہنچائے, چاہے اگر ہماری قوم میں غافلین اور جاہلین رہ گئے ہوں یا قوموں کے باہر. تو ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم پر یہ بوجھ ڈالا گیا ہے اور ہم یقیناً اس بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں اگر ہم آپس میں طے کر لیں کہ ہم یہ حوصلہ رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے. ہم دنیاوی تعلیم کو تو حاصل کرتے ہی ہیں, ہم باطنی تعلیم بھی حاصل کریں گے. قرآن کی آیت اور ہے, یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ تو دنیا کی ظاہر زندگی تو خوب جانتے ہیں. یعلمون ظاہر الحیات الدنیا, یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو خوب جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, اور وہ آخرت سے, وہ تو آخرت سے غافل رہنے والوں میں سے ہیں. مالک یہ ظاہری علم کو باطنی علم میں ہم کیسے منتقل کریں؟ ہم یہ ظاہری علم کو باطنی علم میں کیسے منتقل کریں؟ روش آسان ہے. قرآن کی آیت, پھر آل عمران کی آیت فرماتے ہیں اولی الالباب, عقل رکھنے والے لوگ. قرآن تعریف کر رہا ہے عقل رکھنے والے لوگ کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ لوگ عقل رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں, جب وہ کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے جب وہ بیٹھے رہتے ہیں, اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ جب لیٹ جاتے ہیں تو بیٹھی حالت, کھڑی حالت اور لیٹی حالت میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور یہ دنیا اور آسمانوں کی خلقت میں سوچ کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں. یتفکرون,
تفکر کرتے ہیں خلقت زمین اور آسمانوں میں. بابا اتنی دور کیوں؟ ظاہر کو باطن میں تبدیل کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ ظاہر کو باطن میں تبدیل کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ ہاں کرنا چاہتا ہوں تو ایک طریقہ یہ کہ اللہ کی یاد کھڑے بیٹھے لیٹے اور اس کے بعد اللہ کیوں بنایا زمین اور آسمانوں کو اس پر فکر کرتے ہیں اور نتیجہ بھی ان کو مل جاتا ہے کیونکہ ذکر خدا کے ذریعے سے اور فکر کرنے کے ذریعے سے ان کو یہ بات ان پر آشکار ہو جاتی ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے مالک تو نے یہ آسمانوں اور زمینوں کو باطل بیکار خلق نہیں کیا. سبحانکا تو کوئی بیکار کام کر بھی سکتا ہے، تو کبھی کوئی بیکار کام نہیں کر سکتا. نتیجہ کیا؟ فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. نکلے کہاں سے تھے؟ گئے کہاں پر؟ نکلے تھے یہاں سے کہ اللہ کی یاد کی، بیٹھے کھڑے اور لیٹے، اس کے بعد فکر کیا خلقت زمین اور آسمانوں کے بارے میں. جب وہ زمین اور آسمانوں کی خلقت کا راز پتا چل گیا تو پتا چلا کہ یہ راز میں تو میں شامل ہوں، اس راز میں تو میں شامل ہوں. یہ تمام کائنات کو خلق کیا گیا ہے تاکہ مجھ جیسے کو پیدا کیا جائے اور اس سے امتحان لیا جائے. یہ ظاہر کے سامنے رکھ کے اپنے باطن کو سمجھ کے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو کے اس ظاہر کو اس طریقے سے اپنے باطن سے تبدیل کرو کہ مجھے پسند آنے لگے. اس ظاہر کو اس روشن باطن کے ذریعے سے ایسے روشن کرو کہ جیسے مجھے پسند ہے. تو شروع ہوتی ہے معمولی نماز کے ساتھ. زندگی الہی زندگی معمولی نماز کے ساتھ شروع ہوتی ہے، لیکن وہی نماز انسان کو معراج تک پہنچاتی ہے. نماز کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا. یہ معمولی سجدے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. انسان کی نجات ان سجدوں کے میں چھپی ہوئی ہے. ان سجدوں کے ذریعے سے انسان کا ذہن منتقل ہوتا ہے زمینوں اور آسمانوں کی طرف اور اس کے بعد خود نتیجہ لیتا ہے مالک تو نے ان کو باطل خلق نہیں کیا. بس جب باطل نہیں خلق کیا تو آزمائش کے لیے خلق کیا. جب آزمائش کے خلق کیا تو مالک مجھے عذاب جہنم سے بچا. زندگی ایک بہت ہی بڑا موقع ہے. ہم اس کی ویلیو کیا کر رہے ہیں ہم کو معلوم. ہم اس کی ویلیو کیا کر رہے ہیں ہم کو معلوم. مگر مولا ایک معروف بات کہتے ہیں جو ہم عام طور پہ ذکر کرتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. مولا کا مشہور جملہ ہے. ہم اپنی نفس کی ویلیو بہت ہی کم کرتے ہیں، نتیجے میں ہم اللہ کے بیان کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. اگر ہم اپنی نفس کی ویلیو بلند کر کر دیکھیں تو وہ بلند نفس کے اندر اللہ کا وجود خود بخود بڑا نظر آئے. اگر ہم اپنے آپ کو ایک اعلیٰ جانور سمجھیں گے بدنی روپ میں اور فقط سوچنے کے روپ میں اور وہ باطنی رنگ اپنے اندر نہیں چڑھائیں گے تو ہمارا ذہن بھی چھوٹا سوچے گا. جب ہم اپنی نفس کی پوری جانکاری نہیں رکھیں گے، علم نہیں رکھیں گے، عرفان نہیں رکھیں گے، وہ مادی نفس میں اللہ کہاں پر نظر آئے گا. وہ مختصر سی نفس میں کہ جس میں سونا چاندی زیور اولاد مال و دولت یہ ریفلیکٹ ضرور ہوتی ہے. یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. یہ چھوٹی نفس میں دنیا بڑی اچھی طریقے سے منعکس ہوتی ہے، پورے کلرز کے ساتھ کے ساتھ رنگ دنیا کے پورے وہ چھوٹی نفس میں منتقل ہوتے ہیں اور تبخر پیدا کرتے ہیں، کرسٹلائز ہو جاتے ہیں. اور جیسا کرسٹل میں رنگ مختلف، جب کرسٹل حرکت میں رہتا ہے یا لائٹ موو کرتے ہیں تو چمکتے رہتے ہیں، تو انسان کی نفس بھی اتنے ہی رنگین طریقے سے مستی میں گھومتی رہتی ہے. جب وہ مستی کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو نہ اللہ نظر آتا ہے نہ حقیقت نظر آتی ہے، فقط وہ چمک انسان کو نظر کو خیرہ کرتی ہے. چمک تہذیب حاضر کی نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک تہذیب حاضر کی. یہ سنائی مگر جھوٹے لگوں کی ریزکاری ہے. یہ سنائی، یہ بنانا، یہ نقشہ دینا، یہ فارم کرنا، یہ سب یہ جھوٹے لگوں کی طرف سے چمکتے ہوئے رنگوں کا نتیجہ ہے کہ جو انسان کے ذہن کو پر چھا جاتا ہے.
خیرہ کر دیتا ہے، چکا چوند کر دیتا ہے. جب انسان کا نفس اس طریقے سے چکا چوند ہو جاتا ہے، اگر منہ پہ میرے رائٹ ریفلیکٹ کی جائے کہ میری نظریں نہ دیکھ سکیں تو میں کتنی دور تک دیکھوں گا؟ میں جتنا دیکھ سکتا ہوں اتنا ہی نیچی نظریں کر کے دیکھ لوں گا اور اسی کو میری دنیا سمجھوں گا. دنیا کی حقیقت اسی طریقے سے ہم پر ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ چمک دھمک سے دنیا کے پورے اس طریقے سے ابھرتے ہوئے وجود کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے شاید ہم بنائے ہی گئے ہیں اس رنگوں کی دنیا کے، اس رنگوں کی دنیا کے لیے. کسی نے نہیں کہا کہ تمہیں رنگوں کی دنیا کے لیے ہم نے نہیں بنایا. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم یہ نہ کہتے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے ہر وہ چیز جو اس کائنات میں بنائی ہے انسان تیرے لیے بنائی، اے انسان تیرے لیے بنائی. مجھے اس بات کا غم نہیں ہے. اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ تم دنیا میں ہر وہ چیز جو تمہارے لیے حلال کی گئی ہے اس کو شوق سے استعمال کرو، بلکہ یہ تو دنیا میں تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جو مجھے نہیں مانتے دونوں کے لیے کامن ہے. قیامت کے دن تو وہ مخصوص رہے گی تم سے. قرآن کیا ہے بول رہا ہوں؟ اگر اتنی بری چیز ہوتی تو اللہ کیوں نہ کہتا کہ قیامت کے دن تم سے مخصوص ہوگی کہ جس نے مادے کو سمجھ کر مادے سے لذت لی اس کو قیامت میں بھی مادہ دیا جائے گا تو اس کو اس طریقے سے لذت لینا آئے گا. جس نے قیامت میں دنیا میں مادے کو مادے کی حیثیت سمجھ کر نہیں کیا بلکہ مادے میں ڈوب گیا اس کو قیامت کے دن کوئی مادہ نصیب ہونے والا نہیں. انصاف ہے یا نہیں ہے؟ جو مادے کے اوپر ہو گیا یا اگر کہوں بوتراب ہو گیا، اگر بوتراب ہو گیا تو پھر وہ مادہ اگر اس کے ہاتھ میں روز قیامت بعنوان جزا دیا جائے گا تو کیا وہ اس وقت جب کہ اس کا یقین خود کا حاصل کیا ہوا تھا تب بھی اس یقین نے اسے اس مادے میں ڈوبنے سے بچا دیا؟ تو اس دن کا یقین جب ہر وہ چیز جو نہیں نظر آتی تھی ظاہر ہو جائے گی تو وہ یقین کے بعد کیا وہ مادہ لے کر اللہ کی مخالفت کرے گا؟ جنت ان کے لیے ہے کہ جو دنیا میں مادے کو شکست دے کے آئے ہیں اور جہنم ان کے لیے ہے جو مادی شکست کھا کے آئے ہیں. صلوات پڑھو محمد انصاف ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے سے نچلی چیز کے مقابل میں شکست کھانے والے کو اس سے اونچی چیز دی جا سکتی ہے. جو اپنے سے نچلی چیز کے سامنے ہار گیا ہو، مٹی سے بنا تھا، روح پھونکی گئی، مٹی کا مٹی رہ گیا، روح کا اندازہ ہی نہیں ہوا، اس مٹی کو مٹی میں مل جانا چاہیے. یا لیتنی کنت ترابا، قرآن کی اور ایک آیت، جب عذاب کے سامنے کھڑا ہوا انسان اپنے آپ کو دیکھے گا کہے گا کاش کہ میں مٹی ہی رہتا. یہ روح مجھ میں پھونک کر اللہ نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی تھی وہ ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکا ہے، کاش کہ میں مٹی رہ جاتا. آیا ہم یہاں پر تو بیٹھے ہیں یہ طے کر لیں کہ ہم مٹی رہ جاتے تو اچھا تھا، یا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہے کر اس مٹی اور روح کا جو انسجام ہوا ہے، جو ملاوٹ ہوئی ہے، جو ایک دوسرے سے اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے، ایک ایسا کمپاؤنڈ بنایا ہے کہ جو موت تک الگ نہیں ہوگا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بلندیوں تک پہنچنا ہے یا پہنچنا نہیں. کیونکہ اگر پہنچنا ہے تو ہمارا کیریکٹر الگ ہوگا، اگر پہنچنا نہیں ہے تو ہمارا کیریکٹر الگ ہوگا. یہ چیزیں ہمارے کیریکٹر سے جڑ جاتی ہیں اور ہمارا قومی کیریکٹر بھی منعکس کرتی ہے. انڈیویجول نہیں، ہمارے قوم کا کیریکٹر بھی ہمارے یہ سب افکار جو ہم اگر جو سوچتے ہیں ایز اے کمیونٹی وہ ہمارا کیریکٹر ریفلیکٹ کرتا ہے. اب آپ دیکھیے ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے ان کی کہ جن کو اللہ نے جانکاری دی ہے اور اس جانکاری کو منتقل کرنے کے لیے کہا ہے. ہر جاننے والا اپنے سے کوشش کرے کہ دوسروں تک عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی یہ میسج کو منتقل کرے جو روح کا میسج ہے. ظاہری چیزیں سب جانتے ہیں، باطنی چیزوں کو روشن کرنا ہے. ہمارے ائمہ نے شیعوں کو انہی کی کیٹیگری میں کلاسیفائی کرتے ہوئے کہا کہ جو باطن کی طرف متوجہ ہے وہ ہمارا شیعہ ہے، جو باطن کی طرف متوجہ ہے وہی ہمارا شیعہ ہے. ورنہ دنیا کی طرف دوڑتے ہوئے چاہے اللہ کا نام لے کے ہم دنیا کی طرف دوڑتے ہیں.
چاہے رسول کا نام لے کے ہم دنیا کی طرف دوڑیں، چاہے ہم اہل بیت کا نام لے کے دنیا کی طرف دوڑیں، ہماری منزل دنیا ہی رہے گی، ہماری منزل دنیا ہی نہیں رہے گی۔ کیوں کہ نام لینے سے منزل منتقل نہیں ہوتی، نیتوں پر دار و مدار، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے۔ کلو قرآن کیا ہے؟ کلو یعمل علی شاکلتہ، ہر نفس اپنی آرزوؤں کے حساب سے حرکت کرتا ہے۔ اگر ہمارے آرزویں دنیاوی ہو جائیں، ہماری مسافرت حق اور حقانیت کی طرف سے ہٹ جائے گی۔ حق جو مل جائے گا دنیا کے راستے پہ ہم کر دیں گے، جو حق دنیا کے راستے سے ٹکرانے کا حق ہے وہ ہم ساتھ دینے والے نہیں۔ کربلا کی اگر ہم تاریخ کو قریب سے دیکھیں تو پورے کا پورا یہ جو میں نے ابھی تک آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ 35 منٹ میں بیان کیا ہے، وہ خلاصہ اسی میں آ سمجھتا کہ انسان جب اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا تو ان لوگوں کے لیے وہ پیام منتقل کرنا بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، جو چاہتے ہیں انسانی سوسائٹی کو بلندیوں کی طرف۔ کیوں کہ رسول نے کہا وہ اس تو اتمہ مکارم الاخلاق، میں تو نیک خصلتوں کو، اچھے کیریکٹرسٹکس کو، نوبل کوالٹیز کو اونچے سے اونچے درجے پر پہنچانے کے لیے، ان کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا۔ مجھے کوئی چھوٹے لیول کا کام کرنے کے لیے رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجا، مجھے قرآن نے کافۃ للناس کہہ کر بھیجا ہے، میں تمام لوگوں پر رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ جناب عیسیٰ کے تعلق سے فقط یہ کہا گیا ہے کہ جناب عیسیٰ بنی اسرائیل کے گم شدہ بھیڑ بکری کے لیے بھیجے گئے۔ اتنا بڑا رسول خود اپنے بائبل میں کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ اسرائیلائٹس کے لاسٹ شیپ کی رہنمائی کر سکوں۔ اسرائیلائٹس یعنی بنی اسرائیل، ان کے گمے ہوئے بھیڑ بکری، یعنی ان میں سے جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کو سیدھا کر دوں۔ انہیں نے عیسیٰ کو صلیب پر ٹھوک دیا۔ اللہ کا معجزہ تھا کہ وہ بچ گئے، لیکن ان کی جو آرزو تھی وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ کسی طریقے سے ہدایت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوئے وہ بنی اسرائیل کہ جسے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی، فضلتکم علی العالمین، قرآن کہتا ہے۔ اس دور میں، اس زمانے میں سب لوگوں پر زیادہ فضیلت ہم تم کو دیے ہیں، لیکن فضیلت حاصل کرنا ایک چیز، وہ فضیلت کو قبول کر کر، اس کو اپنا کر، اپنے باطن میں اس کو جگہ دے کر اللہ کے ایمان کے لیے اس کو استعمال کرنا، یہ دوسری چیز۔ اب آپ دیکھیے رسول آل رسول تک کہتا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ یہ طریقہ کیوں بنایا ہے کہ امامت ذریت میں کیوں رکھا ہے؟ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے پروجنی میں، آنے والی نسلوں میں کسی ایک پیغمبر کے کیوں رکھا ہے؟ یہ سنت الہی اس لیے ہے کہ یہ کوئی تمغہ نہیں ہے، کوئی میڈل نہیں ہے، یہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا ہے جو کمر توڑ دیتا ہے۔ رسول پر جو سورے اور آیات آئی ہیں، قرآن اتری ہے، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس میسج کو تمام انسانوں کے لیے منتقل کرنا رسول کے لیے بہت بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ یہ بڑے حوصلے کی چیز ہوتی ہے، تو کوئی انعام کے طور پر نہیں دیا جا رہا ہے، ریسپانسبلٹی کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ ان سے ہٹ کے کسی اور نے اس ریسپانسبلٹی کو صحیح ادا کیا ہے، اگر بتلا دے تو وہ سلسلہ میں ماننے کو تیار ہوں۔ ان کے علاوہ کسی نے اگر آپ بتلا دے، وہ ذمہ داری جو انسان کی خدا کے نمائندے بن کر سوسائٹی کو باطن کے ذریعے سے ظاہر میں تبدیلی لانے کی کوشش اس حد تک کی کہ اپنی جان دے دی، لیکن اپنے مقصد سے نہیں ہٹے۔ اگر اس سلسلے سے ہٹ کر کوئی اور سلسلہ آپ بتلاتے ہیں تو وہ یقیناً سلسلے کو ہم کو قبول کرنا چاہیے۔ پتا چلا کہ جو اتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے ان کے لیے کٹھن ہو گیا، دوسروں کی ہم بات کہاں سے کر سکتے؟ ان کا ساتھ دے دیں، اس حوصلے کو ہم قبول کریں کہ ان کے ساتھ چلنے کا اللہ ہم کو حوصلہ دے دے، یہ ہمارا کمال ہے۔ یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلنے کو، ان کے شیعہ
کا مطلب ہی ہوتا ہے پیروی کرنے والا، ساتھ ساتھ چلنے والا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ شیعہ کو بعنوان ایک مذہب یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ اہل کلام کے علماء کا کام تھا کہ انہوں نے شیعوں کو بعنوان ایک مذہب پیش کیا۔ ائمہ نے شیعوں کو بعنوان مذہب نہیں پیش کیا۔ شیعہ نے علی کا مطلب فالوورز آف علی، شیعہ نے حسین کا مطلب فالوورز آف حسین۔ اب فالو تو ہونا ہو گیا، ہم خالی نام لینے والے بن گئے، اور نام لیتے لیتے ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے پورے کام انجام دیں۔ یہ دنیا ایسی نہیں ہے، اللہ نے اصولوں پر اور طریقوں پر دنیا بنائی ہے۔ ہمارے نعرے ہماری علم کی جگہ نہیں لیں گے، ہم کو علم کو بنانا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، اور اس کے بعد اس پر حرکت کر کے دنیا میں ہم کو راستہ بنانا پڑے گا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ علم کے بغیر یہ کام ہو جائے گا، تو میں ابھی آپ کو بولتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا ایک سوال دینے والا محمد آپ فقط عزاداری کی تاریخ کو لے لیجیے، ہلکے ہلکے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کا اثر سوسائٹی میں کم ہوتا گیا۔ 50 سال کی تاریخ لے لیجیے، 60 سال کی تاریخ لے لیجیے، وہ تاریخ کی جس میں ہم یا ہمارے والدین عمر کے حساب سے ایک حد تک شاید رہے۔ کچھ میرے یہاں پر بزرگ ہیں کہ جو یقیناً 50 سال کی تاریخ ان کی آنکھوں کے سامنے، کیونکہ وہ بڑے ہو چکے تھے اس کے ساتھ۔ آپ غور کر کے دیکھیے، عزاداری میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں، جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے؟ زیادہ ہوا ہے۔ لوگوں کی تعداد کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ زیادہ ہوا ہے۔ لیکن عزاداری کی کوالٹی میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی؟ ذکر حسین میں قربت خدا کا تصور، کیونکہ عبادت قربت خدا کے علاوہ ہوتی نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب قربت خدا، اللہ کی قربت حاصل کرنا۔ اب جب اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے تو اس میں کوئی دکھاوے کی گنجائش ہی نہیں۔ پوری کی پوری گفتگو، کوشش جتنی بھی ہو، وہ اللہ کی رضایت کے حساب سے ہوگی۔ اللہ کی رضایت کا مطلب، اللہ کی رضایت ہم کو معلوم کیسے ہوگی کہ کیا چیز ہے؟ علماء سے بات۔ کیوں کہ واقعہ کربلا بھی اگر علماء کی کوششیں اور کاوشیں نہیں ہوتی کہ وہ چیزیں جو اس زمانے میں ہوئی ان کو پوچھ کے، معلوم کر کے، دریافت کر کے قلم بند نہ کرتے ہوتے، تو وہ بڑی بڑی قربانیاں بھی آج تک ہم کو لکھی ہوئی شکل میں نہ ملتی، قلم بند شکل میں نہ ملتی۔ تو علماء نے ابتدا سے، اگر آپ دیکھیں ہمارے علماء کی کوششیں کاوشیں کربلا کے واقعے کو حفظ کرنے میں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی۔ اس کی تحقیق میں یہاں سے راویوں سے نکالا، وہاں سے راویوں سے پوچھا، تاکہ مستند کربلا سند کے اوپر پراپرلی نریٹڈ کربلا جو ہے ہم تک آ سکے۔ آج مگر ہم اپنے دور میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کربلا کی جو بنائی گئی تھی اس وقت، جو اس پہ پاکیزگی تھی، جو رسول اور آل رسول نے کربلا میں انویسٹ کی۔ کربلا کس چیز کا نام ہے؟ حسین کے پورے انویسٹمنٹ کا نام ہے نا۔ پوری اپنی پونجی حسین نے کربلا میں انویسٹ کر دی۔ اس چیز کا نتیجہ، اس چیز کا ماخذ کربلا کا واقعہ اور اس کی شہرت بنی۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے دور میں 50 سال کے علماء کا اثر کم سے کم تر ہوتا گیا اور ذاکرین کا اثر بڑھتا گیا۔ ذاکرین نے جو چاہا پڑھا، کیوں کہ ان کے پاس کتابوں کے ذریعے سے پڑھنے کا تصور نہیں تھا۔ کربلا کی پیورٹی کم سے کم ہونے لگی، کربلا کا انٹرپریٹیشن کا لیول گرتا گیا۔ شخصیتوں کو ہم نے دنیا کے اینگل سے پیش کیا اور الہی اینگل کی شخصیتوں کو دنیاوی بنا کر پیش کیا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہم نے جو کام حسین نے کیا تھا، جو بلندی حسین نے حاصل کی تھی، اس کو اپنے سطح پر لانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو حسین کی سطح کے قریب کرنے کی کوشش کی، جو فقط اور فقط علم کے ذریعے سے ممکن اور میسر تھا۔ وہ جب نہیں ہوا تو ہم دیکھتے ہیں ہلکے ہلکے کربلا کے معیار کو گھٹاتے 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 آج کربلا ہر آدمی کے لیے ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ آپ ممبر پہ جائیے جو چاہے پڑھو۔ کیوں کہ لوگ قبول کر لیں گے۔ کربلا لوگوں کے قبول کرنے کی چیز ہے یا اللہ کے قبول کرنے کی چیز ہے؟ میں نماز قبلہ رو ہو کر نہیں پڑھتا۔ آپ بولیں گے قبلہ ادھر ہے، کیوں نہیں پڑھتا؟ بولیں گے مجھے معلوم ہے کہ کیسی نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ بولیں گے آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تو مجھے بولنا پڑے گا کہ میرے رسول نے کیسا کیا تھا، میرے پاس تو نہیں ہے۔ رسول نے جہاں جس وقت ادھر کا کہ قبلہ رہا ہو، چاہے وہ بیت المقدس رہا ہو، تو وہاں پر کی یا کعبہ ہو گیا، کعبہ کی طرف کیا۔
یہ کسی اور طرف ہاں نہ جانتے ہوئے نہیں معلوم ہے تو اس کے شرائط الگ ہے. آپ جانتے ہیں نہیں جانتا ہوں قبلہ ادھر ہے لیکن میں یوں کروں گا نہ میں بولوں گا کیونکہ یہ بات سخت ہے, واضح ہے, کلیئر ہے, اور اگر میں بولوں گا تو لوگ سمجھیں گے میں نے اپنی عقل کھو دی ہے. بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں نے اپنی عقل کھو دی ہے. ایک دو وقت بولیں گے اس کے بعد بولیں گے ادھر پڑھتے پڑھتے آپ میں معاف ہے بھی پڑھ سکتے بولیں گے نہیں بولیں گے بولیں. کربلا کے تعلق سے آدمی کچھ بھی بول دیتے. نماز کے تعلق سے میں تھوڑا سا ڈائریکشن چینج کر دیتا ہوں قبلہ سے, آپ میرے کو صحیح دماغ نہیں کہتے. اگر میں آپ کی بات صحیح بات نہیں مان رہا ہوں, کربلا کے تعلق سے کوئی کچھ بھی بول رہا ہے, پوچھتا ہوں کہاں سے بول رہے ہو, نہیں بولوں گا. لیکن عقل مند وہ بیوقوف بولنے والا, یہ کیسا تحول آ گیا, یہ کیسی تبدیلی آ گئی ہے؟ کربلا تو دین کا حصہ تھا, دین کے ہر چیز پر سوال. حتیٰ جو ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے اس پر بھی آپ دیکھ کر بول سکتے ہیں غلط ہے. کربلا ایسی مبہم چیز کیوں ہو گئی کہ اس کا صحیح اور غلط نہیں رہا, اور جب صحیح اور غلط نہیں رہا تو اس میں سچے اور جھوٹے برابر ہو گئے. سچے اور جھوٹے برابر ہو گئے. جہاں پر سچے اور جھوٹے برابر ہو جاتے ہیں, سچے آگے بڑھ سکتے ہیں یا جھوٹے؟ کیونکہ جھوٹے کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس کے پاس ایکسیلریٹر ہے نہ بریک ہے, خالی ایکسیلریٹر ہے, دیتے جائے جاتے جائے. سچا تو دلیل کم ہوتا ہے, وہیں تک ایکسیلریٹ کر سکتا ہے جہاں تک اس کے پاس دلیل ہو. بغیر دلیل کے بولنے والا زیادہ بولے گا یا دلیل کے ساتھ بولنے والا کم بولے گا لیکن سچ بولے گا. بغیر دلیل کے بولنے والا سچ بھی بولے گا, باطل بھی بولے گا, حق بھی بولے گا, باطل بھی بولے گا, سچ بھی بولے گا, جھوٹ بھی بولے گا, اور سچ اور جھوٹ کو ایسا بنا کے پیش کرے گا ایک معجون کی شکل میں کہ اگر آپ کو اس کا ذائقہ لگ جائے تو پیور حق آپ کو کبھی بھی پسند نہیں آئے گا. نتیجہ ہوتے ہوتے کیا ہو گیا, کربلا کی شکل جس شکل میں تھی اور جس شکل میں آ گئی ہے وہ الگ ہی ہو گئی. 50 سال کی بات کیوں کہ ہم نے کوئی سٹینڈرڈز باقی نہیں رکھے. کربلا بغیر سٹینڈرڈز کے ہو جائے, پاک ترین چیز کا کوئی سٹینڈرڈ نہ ہو, پاک ترین چیز کا, پیور ترین چیز کا دنیا کی کسی بھی جگہ پر لے لیجیے ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہی نہیں ہے. سونے کی پیورٹی کا سٹینڈرڈ, ڈائمنڈ کی پیورٹی کا سٹینڈرڈ ہے یا نہیں ہے؟ معمولی چیزیں بھی اگر کوالٹی میں کام آنے والی ہے تو سیمنٹ کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ معمولی مٹی بھی ہو تو وہ بھی آدمی دیکھ کر خریدتا ہے اگر گھر بنانا ہوتا ہے کہ کہیں معمولی ریتی تو نہیں آئی ہے, چھنی ہوئی ریتی تو نہیں آئی ہے, نیچرل ریتی رہنی چاہیے. کہاں سے؟ صحیح جگہ سے لانا چاہیے, ریور بیڈ سے آنے والی ریتی ہونی چاہیے تاکہ اس میں چھوٹے چھوٹے سیڑھیاں نظر آئیں. اچھا, تو معمولی گھر بنانے کے لیے بھی اچھی ریتی کی ضرورت ہے, اور کربلا کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اچھی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اس میں فاسق بھی بول سکتا ہے, فاجر بھی بول سکتا ہے, چور بھی بول سکتا ہے, بچے باز بھی بول سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ بولنا آتا ہو. سلوات بھیجے پر محمد والا. نتیجتاً لفاظوں جھوٹوں کی جھوٹوں کی عید ہو, جس کو جو دل میں آیا بولتا رہا تھا کہ لوگ اس کی طرف آتے جائیں. اس کا کام کربلا سے لوگوں کو اللہ تک پہنچانا نہیں تھا, کربلا سے لوگوں کو اپنے طرف لانا تھا. لیکن اپنے طرف جب تک آپ کی بات نہ کر کے لائے گا تو اپنے طرف لا نہیں پائے گا. تو بار بار وہی باتیں کہتا رہا کہ جو آپ کے دل نشین ہوتی رہے. آپ کو اللہ سے دور کیا. کیوں کہ آدمی اللہ سے قریب مرنے کے بعد ہونا چاہتا ہے, جیتے وقت نہیں ہونا چاہتا. ائمہ نے تو یہ کوشش کی تھی نا کہ مرنے کے بعد تو ہوئے گی, جیتے وقت ہو جاؤ گے تو جتنا اچھا ہوگا. اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں, مرنے کے وقت ہی اللہ کے قریب ہونا ہے. قربت اللہ کا مطلب مرنا. ہر وہ چیز جو قربت اللہ کی ہوتی ہے کہ دنیا میں چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, اس کی کو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ قربت خدا تو تم کو ملنے والی ہے. ان کو نہیں ملے گی جو زندگی میں قربت کرتے رہ گئے. اچھا, یہ پھر الٹا ہو گیا. ہم قربت خدا کو ڈھونڈے نا اور دوسرے ڈھونڈتے ہیں تو ان کی قربت ہی نہیں. یعنی چت بھی اپنا, پڑھ بھی اپنا, دوسرا کوشش کرے کہیں نہ جائے اور کوشش کے بغیر پہنچ جائے.
جب قرآن بار بار کوشش کی طرف پوچھتا ہے، کوشش کرو، آخرت کو نظروں میں رکھ کر کوشش کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے دنیا تمہیں اتنی بھا جائے کہ تم ہم سے منہ جاؤ، آخرت کو بھول جاؤ. یہ بار بار کیا حدیث میں کیا آیات قرآن میں آیا ہے. لیکن آج کا ہمارا ماڈرن ذاکر، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پاپولر ذاکرین کی بات کر رہا ہوں جو پاپولرٹی حاصل کی ہے جھوٹ کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر نہیں. بہت سے ذاکرین ہیں جو سچائی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو کربلا سے اللہ کے قریب کریں، کسی اور چیز سے قریب رکھیں، اور جب وہ کرتے ہیں تو یقیناً وہ عبادت ہے. ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ سے قریب کرے، چھوٹی خیرات کیوں نہ ہو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا کیوں نہ ہو، ایک مفلس کو سہارا دینا کیوں نہ ہو، ایک اندھے کو روڈ کراس کرا دینا کیوں نہ ہو، جو بھی ہو جس سے اللہ کو یہ محسوس ہو کہ یہ انسان کام کر رہا ہے، وہ انسان جس کو میں نے کیا. اور اگر وہ پھر اللہ کا احساس کرتے ہوئے اس کام کو اللہ کی طرف، جیسے ہمارا بچہ اچھے کام کرتا ہے، اچھی رپورٹ لے کر آتا ہے تو اس خوشی کے ساتھ باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے آ کے بتاتا ہے کہ دیکھیے مجھے اتنے اچھے مارکس ملے ہیں. کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ جو ماں باپ مجھے اسکول بھیج رہے ہیں، اگر میں کوئی چیز اچھی کر کے آتا ہوں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں پلٹ کے فوراً اللہ کی طرف رک کر کے الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، تو کیا وہ بندگی نہیں ہوگی؟ برخلاف اس کے یہ چھوٹا اچھا کام کرتے ہوئے ہم ادھر ادھر دیکھیں، چار لوگ ہم کو دیکھ لیں، ایک چار لوگ ہم کو دیکھ لیں، جو ہم نے چیریٹی کی ہے وہ چیریٹی چار لوگوں میں ظاہر ہو جائے، نہ اس لیے کہ ہمارے دینے سے وہ بھی دے، نہیں، ہم کو دے. ایک وقت چیریٹی جب قرآن کہتا ہے سروں و علانیتاً، چیریٹی کرو، دو، ظاہری طور پر بھی اور چھپا کر بھی، چھپا کر بھی دو، ظاہری طور پر دو. چھپا کر وہاں پر دو جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جس کو تم دے رہے ہو اس کی عزت میں کمی آ جائے، اس کی عزت میں کمی آ جائے. چھپا کر پسند نہیں کرتا کہ وہ تم سے مانگتے وقت لوگ دیتے ہیں، اس کی کیفیت ویسی نہیں ہے. ظاہر مان لو کہ جہاں پر وہ ظاہر ہو گیا ہے وہ اپنے آپ کو مخفی نہیں رکھ رہا ہے، لیکن جب تم وہاں پر دو گے چار لوگ اور تم کو دیکھ کر دے، تمہاری نیت ظاہری طور پر دینے کی دو ہو سکتی ہے. ایک، اس نے خود نے اپنے حجاب کو ترک کر دیا ہے، یعنی اس نے چورستے پر کھڑے رہ کر اپنے ہاتھ کو پھیلایا ہے، اب وہ چھپنا چاہ رہا ہے یا نہیں چھپنا چاہ رہا ہے، اس کو بھی دو، کیونکہ اب وہ چھپنا نہیں چاہ رہا. دو چیزیں ہوگی، ایک تو وہ خود کیونکہ نہیں چاہ رہا چھپنا، آپ اس کو دے رہے ہیں تو وہ ذلیل نہیں ہوگا کیونکہ وہ راضی ہے اس بات میں کہ چار لوگ مجھے دیکھ کر بھی خیرات دے دیں. اور پھر لوگ اگر آپ کو کوئی ایسی جگہ پر دیتے ہوئے دیکھیں تو وہ بھی دیں، یا کوئی ایسی چیریٹی کسی جگہ کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہو، پتا چلا کہ آپ نے بڑی مدد کی تو چار لوگوں نے بھی یہ سوچا کہ جب انہوں نے کیا ہے تو ہم بھی کر دیں. آپ کی نیت فقط یہ ہے کہ میں کر دوں اور میرا نام لے کے چار لوگ اگر اور آ جاتے ہیں تو کتنی خوشی کی بات ہے. اس میں آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ سے نظر نہیں موڑ رہے، ایک سیکنڈ کے لیے کام وہی ہے، پیسہ اتنا ہی جا رہا ہے، مگر اللہ کی طرف نظر، فرق اتنا ہی. اور انسان جب ایسا ہو جاتا ہے وہ کسی اور چیز کی نظر طرف کرنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے دی گئی شاباشی کا جو فیض اس کو مل چکا ہے اس دنیا میں، وہ کبھی بھی وہ فیض کی کمی کا تصور نہیں کر سکتا کہ میں دوسروں کی پاپا کے ذریعے سے وہ فیض الہی کو کھو دوں، اس فیض الہی کو میں کھو دوں دوسروں کی واہ واہ میں. یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ دوسروں کی واہ واہ مل جائے اور فیض الہی میں سے کم ہو جائے. تو یہ پیورٹی 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 پیورٹی، یہ کنٹینیوس پیورٹی کا پروسیس جو جنریٹ ہوتا ہے وہ جا کے ایک سوسائٹی کو بناتا ہے، وہ جا کر ایک سوسائٹی کو بناتا ہے. سوسائٹیز خود سے نہیں بن جاتی، یہ ہمارا تصور ہے کہ بن جاتی. ان میں جس طریقے سے گھر ایک ایک اینٹ کر کے بنتا ہے اس طریقے سے سوسائٹی بھی ایک ایک اینٹ کر کر بنتی ہے. اور ان سوسائٹی کے بننے میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا سب مل کے ایک سوسائٹی بناتے ہیں. حسین کی قربانی اس سوسائٹی کے کرمبل ہونے کو دوبارہ شکل دینا، حسین کی کوشش وہ کرمبل ہوتی ہوئی سوسائٹی، وہ منہدم ہوتی ہوئی اسلامی گھر کو، اس
اسلامی بڑی چیز کو کہ جو رسول نے بڑی محنتوں سے بنایا تھا، اس محل کو اسلام کے، وہ ٹوٹ رہا. کیوں؟ کہ اس میں تقوی کی بندش جو رسول نے کی تھی وہ ختم ہو رہی تھی. اس کی اینٹیں ایک ایک کر کر گر رہی تھی. وہ دوسروں کو نظر نہیں آ رہا تھا، حسین کو نظر آ رہا تھا. وہ دوسروں کو نظر نہیں آ رہا تھا. کیوں؟ وہ تقوی جب کم ہوا، سیمنٹ کیا تھی اس محل میں؟ تقوی کی سیمنٹ تھی. وہ تقوی کی سیمنٹ جب کم ہونے لگی تو محل گرنے لگا، اس کی اینٹیں الگ ہونے لگی، اس کی چھت منہدم ہونے کو لگی. دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ نے اتنا بڑا محل بنایا، اس محل میں اسلام نام کی چیز ہی نہیں ہے. وہ محل میں اسلام نام کی چیز ہی نہیں ہے. اس کے اندر جو کچھ ہے معاویہ کی شان، معاویہ کی بزرگی ہے، معاویہ کا جاؤ حشم ہے، معاویہ کا جلال ہے. جلال خدا نہیں ہے. اپنے لیے سب کچھ کر لینا بہت آسان ہے. فرعونوں نے کیا ہے، نمرودوں نے کیا ہے، حامانوں نے کیا ہے. اللہ کے لیے محل بنانا، اللہ کے لیے کوشش کر کر محل بنانا جو تقوی کی بنیادوں پر ہے، جس کی بنیادیں تقوی ہے، یہ کام رسول اور آل رسول کا رہا ہے. اور اگر یہ کام آج کے دور میں ہم سچائی کے ساتھ، پوری پاکیزگی کے ساتھ انجام دیں گے، اس کے نتائج ہم اپنی سوسائٹی میں جو خود اب ٹربل ہونا شروع ہو گے. جس طریقے سے اللہ کے نام کا غلط استفادہ ہم قاضی شرح کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کربلا کے واقعے قاضی شرح کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اجازت دی جاتی، فتویٰ دیا جاتا ہے حسین کے قتل کا، اس کی طرف سے، قاضی کی طرف سے، کہ جو دور امیر المومنین میں کوفے کا قاضی بھی رہ چکا تھا، جانتا تھا کون ہے کیا ہے، لیکن دنیا کی دولت اور دنیا کی عزت اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ حسین کے قتل کا فتویٰ دے دیا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ نیتیں خراب ہوتی ہیں تو کہاں تک خراب ہوتی ہے نہیں مانتے. عمر سعد کو آپ دیکھیے، جب کہا جاتا تھا کہ تم حسین کو قتل کریں گے، کہتا تھا میں تو قتل نہیں کروں، چاہتا بھی نہیں. لیکن دنیا پسند آنے لگی. آپ تعجب کریں گے، مسلم ابن عقیل کی جب شہادت ہوئی تو وصیت انہوں نے کی تو عمر سعد کو. مسلم ابن عقیل کی جب شہادت ہونا یقین ہو گیا، گرفتار کر لیے گئے، پتہ چل گیا کہ ابن زیاد مار ڈالے. یہ کچھ مدت پہلے کا واقعہ ہے، یہ کچھ مدت پہلے کا واقعہ ہے. سلیج کا واقعہ ہے 10 محرم کو امام کی شہادت. اس واقعے میں عمر سعد سب سے قریب سمجھا گیا تھا کس کے؟ مسلم ابن عقیل کے، کہ مسلم نے اس دربار میں کسی کو عمر سعد سے زیادہ اپنے سے قریب نہیں دیکھا اور وصیت کی. اور وہی عمر سعد کربلا میں لشکر کا آدھا کے کمانڈر بن کر آگے آ گیا. دنیا میں نیتوں کا دار و مدار بہت بڑا ہے. یہی روش، یہی طریقوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ مضبوط فکریں استوار ہوتی ہیں. ہماری ڈیوٹی آج ہے کہ ہم یہ فکر کی عظمت کو سمجھیں، اپنے باطن کو منور کرنے کے لیے جو بھی کوشش ہماری ہے وہ کم ہے، اس کو ہم کو بڑھانا پڑے گا، انڈیویجول لیول پر بھی اور سوشل لیول پر. انڈیویجول لیول پر بھی ہم کو اپنے آپ کو منور کرنا پڑے گا، سوشل لیول پہ بھی ہم کو ایک سوشل ریالٹی، ایک نورانی ریالٹی کریٹ کرنی پڑے گی. اور نورانی ریالٹی میں جھوٹ نام کی چیز نہیں، جھوٹ نام کی چیز نہیں. کوئی جھوٹ پیورٹی کا حصہ بن ہی نہیں سکتا، کوئی جھوٹ پیورٹی کا حصہ بن ہی نہیں سکتا. وہ جھوٹ وہیں پر کام آئے گا جہاں کے اوپر انسان کو دھوکہ دینا چاہ رہا. جھوٹ وہیں پر کام آئے گا جہاں انسان کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہو، انسان کی ہدایت کرنا چاہ رہا ہو، وہاں پر جھوٹ نہیں ہو. اور کربلا ایک لازوال سلسلہ ہدایت، کربلا ایک لازوال سلسلہ ہدایت ہے. وہ یہ بات اتنی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم بعد عاشورے کے بعد جس کا ذکر کرتے ہیں عموماً وہ امام زین العابدین علیہ السلام کا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ. انہوں نے کربلا دیکھی، نزدیک سے دیکھی، بہت نزدیک سے دیکھی. لیکن کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے شام،
اور اس کے بعد کی زندگی کیسی گزاری، وہ اگر ہم غور سے دیکھیں. صدور کی ایک کتاب ہے عمالی میں امانت کے ادا کرنے کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ہم کو ایک قول ملتا ہے. کہتے ہیں اس رب کی قسم جس نے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، توجہ کا مطلب، اس رب کی قسم جس نے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر میرے باپ کا قاتل، نام لے کے گئے، اگر میرے باپ حسین ابن علی ابن ابی طالب کا قاتل وہ تلوار میرے پاس رکھا تھا کہ جس سے اس نے میرے باپ کا سر کاٹا ہے، تو بھی اسے اس کی امانت میں لوٹا دے گا. امام بول رہے ہیں، وہ امام جو باپ کا کٹا ہوا سر دیکھ چکے ہیں. امانت کو ادا کرنے کی اہمیت یہ ہے کہ امام کہہ رہا ہے کہ وہ تلوار اگر میرے پاس رکھا تھا جس سے سر کاٹا، وہ تلوار بھی امانت سے رکھ کر واپس دے. تو کربلا نے امانت کا درس دیا ہے، کربلا نے صداقت اور سچائی کا درس دیا ہے، کربلا نے وہ دروس دیے ہیں کہ اگر وہ دروس عبادت کا درس دیا ہے. زین العابدین بنام زین العابدین معروف ہوئے کربلا کے بعد، ورنہ نام کے آپ دیکھیں تو علی ابن حسین کہا جاتا ہے. لقب زین العابدین کا انہیں بعد میں ملا ہے. عبادتوں کی شدت، جناب زینب کو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی شدت کی تکلیف کے بعد اتنی تکلیف پہنچائی گئی تھی کہ کھڑے نہیں ہو سکتی تھی، لیکن نماز شب زینب کی طرف نہیں ہو. عبادتوں کو اہمیت دینا یہ کربلا کی میراث ہے. عبادتوں کو اہمیت دینا یہ کربلا کی میراث ہے. عبادتوں کو معمولی سمجھنا وہ ان کی روش ہے کہ جو حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے. ان کے پاس اگر نماز تھی تو وہ نماز تھی کہ جس کو اللہ قرآن میں لعنت کے قابل سمجھتا ہے، کیونکہ وہ یاد خدا جو برائی سے انسان کو نہ روکے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بدکاریوں سے اور گناہوں سے روکتی ہے. جس نماز نے ان کو حسین کے قتل سے نہیں روکا، وہ نماز کون سی نمازوں کی؟ وہ کیٹیگری بھی نہیں تھی جو نماز اللہ ہم سے متوقع ہے، توقع کرتا. ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ یہ لوگ کربلا کے بعد کس شکل سے کربلا کو پیش کرتے ہیں. ہم کو واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد از کربلا اگر کوئی کام ہوا ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہ جو امام حسین نے شروع کروایا. اب آپ دیکھیے جناب زینب کوفے میں داخل، 12 محرم کی صبح کوفے میں داخل ہوتی ہیں، لوگوں سے خطاب. 3 نقطوں پر بڑی واضح طور پر انہوں نے گفتگو کی. ایک کہ جب برے حاکم آتے ہیں اور ان کی مرضی کو لوگوں پر نافذ کرتے ہیں تو لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ لوگ گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا کام برے حاکموں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کو نیکی کے راستے سے ہٹا دیں. کیسے عوام نیکی کے راستے سے ہٹی؟ ان کا ظلم کرنا آسان ہو گیا. کیوں کہ جب یہ ظلم کریں گے عوام اکٹھا نہیں ہوگی، کیونکہ عوام خود بدکاریوں میں ڈوب چکی. پہلا جملہ روش جو جناب زینب کوفے میں داخل ہوتے ہی فرماتی ہیں کہ برے حاکموں کا تم پر جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ تم نے ان کی برائی کو، ان کی برائی کی طرف آمادہ کرنے کو، ہم خدا ناخواستہ ایسے نہ ہو جائیں کہ کربلا سے ہم اچھائی لینے کی جگہ کربلا کی کا ذکر، کربلا کی مجالس ہمیں ایسا کر دے کہ ہم گناہ کو سبق سمجھنے لگے. گناہ کو سبق سمجھنے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. جس طریقے سے انسان جیتے جاتے انسان کو بولے خودکشی کر لو، بولے گا کیوں کروں؟ وہ بولے گا کیوں کروں؟ گناہ ویسی ہی چیز ہے اگر کسی عاقل کو کہا جائے. گناہ ویسی ہی چیز ہے اگر کسی عقل مند کو کہا جائے. کسی عقل مند کو کہیے کہ گناہ کرو، بولے گا کیوں؟ خودکشی کیوں کروں؟ بولے خودکشی نہیں ہے، یہ گناہ ہے. کہے گا گناہ سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں ہے خودکشی کرنے کا. اپنے آپ کو
کو باطنی طور پہ مار ڈالنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے گناہ کے علاوہ. کرتے جاؤ مرتے جاؤ کہ کم کم ہوتے 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 پوری موت آ جائے گی, یہ دل سیاہ ہو جائے گا. زینب سیاہ دل لوگوں کے سامنے ان کی بیماری کا سبب بیان کر رہی ہے. زینب کو افسوس یہ نہیں ہے کہ ماجایا شہید ہوا ہے, زینب کو افسوس یہ ہے کہ انسان نہیں رہے. زینب کو افسوس نہیں ہے, کیوں؟ خود ہی کہہ رہی ہے مار رہے تو اللہ جمیلہ. جب کہا گیا کہ کربلا میں کیا دیکھا, کہا کہ سوائے اچھائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں. کچھ لوگ تھے کہ جن کے لیے شہادت لکھی گئی تھی, انہوں نے اپنے مقام کو پا لیا. شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, میں نے تو اچھائی کے علاوہ وہاں پر کچھ دیکھا ہی نہیں. زینب کو بات کربلا فقط اور فقط لوگوں کی اچھائی کی لگی ہوئی ہے کہ تم لوگ کب سدھرو گے. حسین کے تعلق سے ہے نا, ہم کو روایت میں ملتا ہے کہ شہادت حسین جو ہے, خود حسین سفینۃ النجات ہے, مصباح الہدیٰ ہے, ہدایت کا چراغ ہے. شہادت سے پہلے بھی تھے اور زینب کو معلوم تھا کہ شہادت کے بعد, کیونکہ حدیث حسین کی زندگی تک محدود رکھنے والی حدیث نہیں ہے. حسین مصباح الہدیٰ تھے, ہیں اور رہیں گے. سفینۃ النجات تھے, ہیں اور رہیں گے. زینب کو خوب پتا تھا جو پرابلم تھا کہ لوگوں کا کیا ہوگا, کہ جسے حسین کی شہادت ابھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی ہے. اگر ان کو یہ شہادت سمجھ میں آ جاتی تو یہ شہادت ہونے نہ دیتی. ان کے گناہوں نے ان کو یہ کر ڈالا. یہ روش رہی شروع سے کربلا کے بعد, جہاں پر اپنے غم کو اپنے کام پر ترجیح نہیں دی. زینب نے اپنے غم کو اپنے مقصد پر ترجیح نہیں دی. کربلا آج اگر زندہ ہے تو وہ بی بی اور امام زین العابدین علیہ السلام کی کوششوں کا نتیجہ ہے, پوری کی پوری کوششوں کا نتیجہ ہے. جب ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے, جناب زینب کو بیویاں گھیری ہوئی ہیں, جناب زینب کو بیویاں گھیری ہوئی ہیں, درمیان میں جناب زینب ہے, داخل ہوتی ہیں. شاید ابن زیاد کو یہ تھا کہ مجھ تک سلام پہنچایا جائے گا جیسے عام اسیر کرتے ہیں, جس پر خوف طاری رہتا ہے. نہ زینب پر خوف تھا, نہ زینب کو سلام بھیجنے کی ضرورت پڑی. پوچھا یہ متکبرہ کون ہے, یہ تکبر کرنے والی عورت کون ہے؟ اپنے آپ کو دربار میں چھوٹا پیش نہیں کیا زینب نے. کہا کسی نے کہ یہ زینب بنت علی ہے. جیسے ہی پتا چلا یا جانتا تھا, جان کر پوچھنا چاہ رہا تھا, بولا کہ دیکھو الحمدللہ اللہ نے تمہیں کس طریقے سے رسوا کیا ہے, ذلیل کیا ہے, اور تمہاری جھوٹ کو کیسے آشکار کر دیا ہے. ظالم ہے, لیکن روش دیکھیے اللہ کا نام لے کر حسین کی شہادت کو جھوٹ کی تشبیہ دے کر زینب کے دل کو ہلانا چاہ رہا ہے. دیکھو اللہ نے تمہیں کیسا رسوا کر دیا اور تمہاری جھوٹ کو کیسا آشکار اور ظاہر کر دیا. یعنی قیام اگر سچا ہوتا تو کامیاب ہو جاتا, یعنی جیسے کہ ظالم کبھی جیتتا ہی نہ ہو. ظاہری کامیابی کسی کو بھی نصیب ہو سکتی ہے, ظاہری کامیابی کسی کو بھی نصیب ہو سکتی ہے. حق کو جو کامیابی ملتی ہے وہ الہی کامیابی ہوتی ہے, سچائی کی کامیابی ہوتی ہے, اچھائی کی کامیابی ہوتی ہے, انسان کو زندہ کرنے والی کامیابی ہوتی ہے. اور برائی والوں کی اور بروں کی کامیابی جھوٹ کی کامیابی ہوتی ہے, دھوکے کی کامیابی ہوتی ہے, اور انسانوں کو چھوٹا کرنے والی کامیابی. یہ انسانوں کو بلند کرنے والی کامیابی تھی, وہ زینب کے پاس تھی, وہ حسین کے پاس تھی. تو یہ روش جو ہے ری انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ قتل حسین کے بعد کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے اپنے سبق بھول دیے, اپنے سبق ہم نے بھلا دیے, ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. ایک تو یہ کہا کہ ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا, اس کے بعد اس قول کا جواب دیکھ لیجیے گا. پہلا جملہ زینب کا, رسوا تو فاسق ہوتا ہے اور جھوٹ تو فاجر بولتا ہے, اور الحمدللہ ہم یہ دونوں بھی نہیں ہیں, ہمارے علاوہ کوئی. رسوا تو فاجر ہوتا ہے, گناہ کرنے والا ہوتا ہے, اللہ کے حقوق کو پامال کرنے والا ہوتا ہے,
گناہ کے حدود سے نکل جانے والا ہوتا ہے، اور جھوٹا تو فاجر ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہم نہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور ہے۔ دربار میں بیٹھے سب لوگ سمجھ گئے کہ کس کی طرف اشارہ تھا، کس کی طرف اشارہ تھا۔ زینب نے کس طریقے سے سچائی کو پیش کیا، اسی کی بات کو اسی کی طرف پلٹا کر کہا کہ رسوائی تو آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ امام نے پہلے کہہ دیا تھا اے ہاتھ من الذلہ، ہم سے ذلت بہت بہت دور ہے، ہم سے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کوفے سے شام کا سفر، کوفے سے شام کا سفر تھکا دینے والا سفر، تکلیف دیتے ہوئے صبر کے ساتھ طے کیا گیا ہوا سفر کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ اس کاروان کو منتقل کیا گیا کوفے سے شام تک، سروں کا سامنے جانا، بھائیوں کے سر، بچوں کے سر، بھتیجوں کے سر، یہ سب سر دے کر ساتھ ساتھ سفر کرنا، اور راستے میں ہر شہر میں استقبال ہو رہا ہے یہ کہہ کر کہ اسیر لائے جا رہے ہیں، باغی لائے جا رہے ہیں۔ تو انسان کی تو کمر ٹوٹ جائے، ذہن مفلوج ہو جائے، قدرت بولنے کی باقی نہ رہے، اس حالت میں بھی زینب جا کر وہی کہتی ہے تو یہاں پر کہا اے یزید تو کوئی کوشش کر لے، جتنا چاہتا ہے تو اپنی کوشش کر لے، طاقت لگا دے، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ اس وحی کے سلسلے کو جو اللہ نے رسول کو دیا ہے، نہ اس کو محو کر سکتا ہے۔ تو کر ہی کیا سکتا ہے؟ تو ظلم کر سکتا ہے، اور الحمدللہ ہم میں ظلم سہنے کی اور حق بولنے کی طاقت باقی ہے، ہم میں ظلم سہنے کی اور حق پر ٹکے رہنے کی صلاحیت باقی ہے۔ یہی کیفیت ہم کو نظر آتی ہے زین العابدین کے قول میں، خطبے میں، کہ جو جمعے کی نماز میں شام میں دمشق میں یزید کی موجودگی میں دیتے ہیں کہ جب آپ بولتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ اذان دی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اذان میں جس کا نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ شام کے لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اسرا ہے کون، یہ آل رسول ہے، یہ نہیں جانتے تھے۔ جب یہ بات انہیں پتا چلی کس کے زبان؟ زین العابدین علیہ السلام کی زبان، کہ جب کہتے ہیں اے یزید کیا میں لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر کچھ بول سکتا ہوں؟ ممبر کو آپ ممبر نہیں کہتے، کہتے ہیں لکڑیوں کا ڈھیر تم نے جو جمع کر رکھا ہے اس پر جا کر بول سکتا ہوں۔ یزید نہیں چاہتا کہ وہ جائیں، مگر جب جاتے ہیں لوگوں کے اصرار پر تو جو بولتے ہیں لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، کون ہے اور کیا ظلم کیا گیا۔ اس گفتگو کے بعد یزید مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی روش کو تبدیل کر دے، اپنی روش کو تبدیل کر دے۔ زینب کو چیلنج کیا، ہار گئے، زین العابدین کو چیلنج کیا، ہار گئے، اب جواب نہیں بنا۔ یزید کے پاس ایک ہی حربہ رہ گیا، سرے شکستہ کو، کٹے ہوئے سر کو اپنے ہاتھ میں جو بیت تھی دندان مبارک کو لگاتا ہے، وہاں